حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے رحمتullah علیہ، ہوا واللہ ابو بکر و اصحابہ، اس آیت کا مصداق ابو بکر اور ابو بکر کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام وقی فرماتے ہیں، یہ امام احمد بن حنبل رحمتullah علیہ کے استاد ہیں، امام وقی بن جراح امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ کے معاصر ہیں۔ امام وقی فرماتے تھے لولا ابو بکر صدیق لذهب الاسلام، اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو اسلام چلا جاتا۔ یعنی یہ کیفیت تھی ارتداد کی، یہ کیفیت تھی مدعیان نبوت کی، جس طرح گزشتہ خطبے میں آپ سن چکے ہیں کہ دعویٰ نبوت کرنے والوں نے سر اٹھا لیا تھا، زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کر دیا تھا، بعض بتوں کی پرستش کی طرف دوبارہ آمادہ ہو گئے تھے، یہ کیفیت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام وقی فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لذهب الاسلام، اسلام چلا جاتا۔ امام علی بن مدینی امام بخاری رحمتullah علیہ کے استاد ہیں، امام علی بن مدینی امام احمد بن حنبل کے ساتھی اور امام بخاری رحمتullah علیہ کے استاد ہیں۔ ان کا فرمان سنیے، کہتے ہیں ان اللہ اعز ھذا الدین بابی بکر یوم الردہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو عزت دی ہے ابو بکر کی بدولت، ابو بکر کی بدولت یوم الردہ، ارتداد کے دنوں میں جب ارتداد پھیل گیا تھا، اس وقت ابو بکر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ ابو رجال عطاردی رحمتullah علیہ وہ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں آیا، مدینہ طیبہ میں نے کیا دیکھا، رأیت رجلا یقبل رأس رجل، میں نے دیکھا ایک آدمی کے سر کو بوسہ دے رہا ہے، سر کو بوسہ، ویقول انا فداؤک، اور وہ کہہ رہا ہے ہم آپ پر قربان، ہم آپ پر قربان، لولا کنتا لہلکنا، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، بوسہ دینے والا کون ہے، کس کو بوسہ دے رہے ہیں؟ ساتھیوں نے بتلایا یہ بوسہ دینے والے عمر ہیں، اور جس کو بوسہ دیا جا رہا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور عمر کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو ہم ہلاک و تباہ ہو جاتے۔ یہ قوت ابو بکر میں کہاں سے آئی؟ یہ ایمان کی قوت تھی، یہ ایمان کی قوت تھی، یہ ان کے اسلام کی قوت تھی، یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی قوت تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، باقی باتیں تو رہ گئی وہ اپنی جگہ۔ پہلا مسئلہ یہ ہے یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ ان سے محبت کریں گے، اور محبت کا پہلا داعیہ کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اطاعت گزار کس کے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔